اپنی گورنمنٹس ہم نے گرائی. یہ کبھی بھی نہیں مجھے بتائیں کوئی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اپنی گورنمنٹس کرائی ہوں. یعنی آپ 60% پاکستان میں پاور میں بیٹھے ہوں اور آپ فیصلہ کریں ہم گرائیں. کیوں گرائی ہم نے؟ کیونکہ میرا یہ ایمان ہے, میری ساری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے, یہ ملک ادھر جا رہا ہے جو ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سری لنکا کی طرح یہاں سڑکوں پر انتشار ہوگا. بالکل اس طرف پاکستان جا رہا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں. اور معاشی حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے. ان کے 30 سالوں میں پہلے ہندوستان آگے نکلا پاکستان سے, پھر بنگلہ دیش نکلا. تو ان کے پاس تو کبھی بھی وہ صلاحیت نہیں تھی جن لوگوں نے ملک کو پہلے معیشت تباہ کی ہو. کیونکہ بینکرپٹ تھا پاکستان 2018 میں جب ہماری حکومت آئی ہے. ادھر سے ہم نے اٹھائی حکومت, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے کیسز معاف کروائے. اربوں روپے کے کرپشن کیسز معاف گورنمنٹ نیچے لے آئے. آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے جدھر پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج پاکستانیوں کے ہیں. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ کوئی انتشار نہ ہو. اس لیے ہر جگہ ہم آئین کے بیچ میں رہے, اور ہم نے اپنی گورنمنٹس اس لیے گرائیں کہ ہم نے کہا کہ الیکشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ کسی نے بھی اگر ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے, پہلی چیز صاف اور شفاف الیکشن ہے. اب یہ جو انہوں نے کر دیا ہے, اس سے تو صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے لگے, اس سے تو ملک میں انتشار ہونے لگا ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں, اگر ان کا خیال ہے کہ ان الیکشن سے ملک کو فائدہ ہوگا, ایک پارٹی کو اور ایک پارٹی کے چیئرمین کو باہر کرتے کرتے یہ ملک کو وہ نقصان پہنچانے لگے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جس طرح ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا وہ اس طرح کا نقصان نہ پہنچا دیں. تھوڑے سے چوروں کو جن کی ساری دولت اور پیسہ پاکستان سے باہر ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, جن کے بچے جائیداد, علاج, پراپرٹیز, بزنسز اربوں اربوں ڈالر کی اس ملک سے چوری کر کے جو باہر لے گئے ہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے؟ فرق تو ہم لوگوں کو پڑے گا جن کا جینا مرنا یہاں ہے, جن کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے, جنہوں نے باہر کمایا بھی تھا تو سب کچھ آج اپنے ملک میں ہے. نقصان تو ان کو ہوگا, اور یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو نکالیں اس مشکل سے, یہ مزید اس طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قوم بدل چکی ہے, یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شعور کتنا آ گیا لوگوں کے اوپر. اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تباہی کا راستہ ہے, یہ تباہی کا راستہ ہر اس پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اس سے بچانے کے لیے آپ سب کو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا پڑے گا. یہ آپ کا سب کا آئینی حق ہے, یہ آپ کا انسانی حق ہے, ہیومن رائٹ ہے آپ کا. جب آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں اس طرح کی ظلم اور ناانصافی, اس طرح کے لوگ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو اوپر آ کے بیٹھ جائیں, اور جب آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم امر بالمعروف سے اٹھ گئی ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, یہ سارے وہ لوگ, یہ جو آدمی 35 لاکھ روپیہ چوری کر کے جو واپس دے کے آیا ہے نیب کو, وہ اس پنجاب کا چیف منسٹر بنے گا, اور اوپر سارا کرپٹ ٹولہ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے, 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے کرپشن پہ. اگر ہم اپنی آواز اپنی بلند کریں گے تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہی ہیں سامنے. اپنے آپ کو, اپنے ملک کو, اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میری مظاہرہ کریں, ہم پرامن احتجاج کریں. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے, ہم لاہور میں احتجاج کریں گے. اس کے بعد اگلے دن
پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو، اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے، ہم ملتان میں احتجاج کریں گے، ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے۔ ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو، جس نے اس طرح کے آدمی کو لے کے آئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے، اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں، ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے، جیسے ہی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی، تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا۔ ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے، نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی۔ الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی، کیونکہ یہ آئین واضح ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں، ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہٹایا جائے، اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے۔ میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے، یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں، یہ ناانصافی، ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے، جو آصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا، اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی، اگر یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے میں انشاءاللہ لاہور نکلیں گے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسوں ہم پنڈی میں نکلیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔